الحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ سے آیت نمبر 264 264 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ ہمیں نیکیاں کرنے سے روکتا ہے۔ اس کی جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ ہم نیکیاں کرنے سے باز رہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بندہ مومن اگر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے نیکیاں کرتا رہے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب کو پالے گا، اور جو مسلمان اللہ کے قرب کو پالے تو اس کے لیے دونوں جہاں میں نجات ہی نجات ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان نیکیاں کرنے کی طرف بڑھتا ہے تو شیطان اس کو روکتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اعمال اور نیکیاں تو بہت جمع کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد ایسی کہ جو نمازیں بھی پڑھتی ہے، با جماعت نمازیں بھی پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن بعض ایسے اعمال ہم کر گزرتے ہیں جو ہماری نیکیوں کی پوری دیوار کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو ہماری ساری نیکیوں کو غارت کر دیتے۔ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کا ذکر کیا، اور اس کے حبیب علیہ السلام نے حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر کیا۔ رب کریم بھی فرماتا رہا، میرے بندو ان اعمال سے بچو، ان گناہوں سے بچو۔ آپ علیہ السلام بھی اپنے منبر پر اپنے غلاموں سے یہی فرماتے رہے کہ میرے غلاموں، تم ان خطرناک گناہوں سے بچو، کیونکہ اگر تم ان گناہوں میں پڑ گئے تو جتنی بھی تمہاری نیکیاں ہیں وہ آنن فانن میں سب ختم ہو جائیں گی۔ اور ان جو اعمال کا ذکر، جو برے اعمال، جو گناہ ہیں، قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث سے رسول میں جس کا ذکر ہوا، تو آج انشاءاللہ یہی ہمارا موضوع ہے، اور اسی پر میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نوازا تو ہم جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں۔ بعض لوگ یتیم بچے کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے غریبوں کے گھروں میں راشن دے دیتے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کپڑا پہننے کو نہیں ہے تو اسے کپڑا پہناتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسرے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی فیس بھر دیتے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کا کرایہ بھر دیتے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی کا مہینہ باندھا ہوا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو خوب جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا اور پیارا کام ہے، لیکن جو میں نے آیت تلاوت کی، رب کریم اس آیت میں اپنے بندوں سے فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی،
اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر. اپنے صدقات باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر. یعنی کیا مطلب کہ اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو پھر وہ احسان جتاتا. کبھی کبھی بات نکلتی ہے تو کہتا ہے ارے تجھے پتا نہیں ہے ہم نے تیری اتنی مدد کی ہے, ہم نے اتنے سال تک تجھے راشن دیا, ہم نے اتنے سال تک جو ہے تیری پرورش کی, تیرے پاس تھا کیا, ارے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومتا تھا, ہم نے تجھے کپڑا دیا, ارے تیری اوقات کیا ہے کہ تو ہمارے سامنے بولتا ہے, ہم نے جو ہے تجھے پال پوس کر بڑا کیا. عزیزان گرامی, یہ وہی بات ہے جو رب کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو, یعنی جو تم نے ہماری راہ میں دیا اسے ضائع مت کرو, کیونکہ جب تم احسان جتاتے ہو, جب تم سامنے والے کو سناتے ہو اور اسے تکلیف دیتے ہو, اور دوسری طرف جو ہے یہ تمہارا راہ خدا میں دینا یہ تمہارے عمل کو غارت کر دیتا. یہ تمہاری نیکیاں جو لاکھوں کروڑوں میں ہے, احسان جتانے کے باعث وہ ساری نیکیاں تمہاری غارت ہو جاتی ہیں, وہ نیکیوں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں ملتا. عزیزان گرامی, آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو یہ چیز پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر کل شخص میرے پاس آیا, نوجوان ہے, وہ اچانک آ کر کہنے لگا مولانا صاحب میں نے نوکری چھوڑ دی. میں نے کہا کیوں بھائی, حالات ایسے ہیں, معاشی حالات بہت خراب ہیں, آپ نے نوکری چھوڑ دی. کہا بہت ہو گیا. میں نے کیا ہو گیا؟ کہا سیٹھ صاحب جو ہے وہ میری بہن کے جو ہے وہ بیچاری طلاق یافتہ ہے, اس کی فیس بھرتے تھے. ابھی میں ایسی بات کروں کہ سیٹھ صاحب آپ میری تنخواہ بڑھا دیں, یا مجھے ضرورت ہے آپ مجھے کچھ آئندہ مہینے کے ایڈوانس پیسے دے دے, مجھے گھر کا کوئی کام ہے. تو سناتے تھے کہ ارے تو جو ہے جب دیکھو ایڈوانس مانگتا ہے, ہم نے تو تیرے بہن کے بچے کی بھی فیس بھری, ہم نے تو تجھے یہ بھی دیا, ہم نے تو یہ بھی دیا, وہ بھی دیا. کہاں بہت ہو گیا, اب میں سن کر جو ہے وہ تنگ آ گیا ہوں, اور میں نے جو ہے وہ آج نوکری چھوڑ دی اور سیٹھ کو جواب دے کر کے آ گیا ہوں. آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی انسان سن کر ایک لاوا جو ہے اندر وہ پکتا رہتا, وہ پکتا ہے, اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو سامنے کیا ہوتا ہے, سامنے یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اس چیز کو چھوڑ کے چلا جاتا, اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو جاتا, اپنے سیٹھ کے سامنے کھڑا ہو جاتا, اپنے محسن کے سامنے کھڑا ہو جاتا. کیونکہ جب وہ باتیں سناتا ہے تو وہ باتیں جو ہے وہ تیر سے بھی خطرناک ہو کر اس کے سینے میں پیوست ہوتی ہے. اسی لیے عزیزان گرامی, جب بھی دے اللہ کی رضا کے لیے دے. اور بہت پیاری دعا ایک بزرگ مانگا کرتے تھے, میں بھی مانگتا ہوں, آپ بھی مانگا کریں. وہ بزرگ یہ دعا مانگتے تھے, اے مالک و مولا, ہم اگر کسی پر احسان کریں تو ہم بھول جائیں, اور ہم پر کوئی احسان کرے تو مولا ہمیشہ ہم یاد رکھیں. یہ بزرگ دعا کرتے تھے, مجھے بہت پسند آئی ان کی دعا کہ واقعی بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے, ان کی سوچ اعلیٰ ہوتی ہے, جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا ہم کسی پر احسان کریں, ہم بھول جائیں, ہمیں یاد ہی نہ ہو کہ میں نے لاکھوں دیے, ہزاروں دیے, اس کی خدمت کی, اسے راشن دیا, اسے پیسہ دیا, اسے کپڑا دیا, اسے مال دیا, اس کی فیسیں بھری, اس کے بل بھرے, اس کے کرائے بھرے, سب جو ہے وہ دے کر بھول جائیں, اور صرف اور صرف یہ توقع رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھے بہترین اجر عطا فرمائے. اور یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص کر رضا اور لقاء کے لیے اگر کسی کی مدد کرے تو وہ
وہ اس کے بعد بھول جائے۔ عزیزانی گرامی، یہ پہلی چیز جو نیکیوں کو غارت کر دیتی ہے، اعمال کو تباہ کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ احسان جتانا، کسی کی مدد کر کے پھر جو ہے اس کو یہ کہتے رہنا ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تیرے ساتھ وہ کیا، ہم نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہم نے پیسے دیے۔ تو رب کریم فرماتا ہے دیکھو یہ تمہارا جو ہے صدقہ یہ باطل ہو گیا، کیوں کہ تم نے جو ہے احسان جتایا، ہمارے بندوں کو تکلیف دی، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی انعام نہیں، کوئی اجر نہیں۔ اب آئیے عزیزانی گرامی، دوسری چیز جو نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے اور اتنی خطرناک کہ جیسے آگ کیسے خشک لکڑی کو کھاتی، خشک لکڑی کو آگ جو ہے کیسے کھا جاتی ہے، آنن فانن میں جو ہے اسے تہس نہس کر دیتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے جو ریسنٹلی واقعہ ہوا امریکہ کے شہر میں جو واقعہ ہوا، یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح آگ نے بڑے بڑے مکانات کو جلا دیا۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں لکڑیوں ہی کے مکانات بنتے۔ ابھی بھی لندن کے اندر کئی ایسے مقامات ہیں جہاں وہاں کی لکڑیوں کے مکان بنتے، ایسے پکے ہماری طرح مکان نہیں ہوتے، لیکن لکڑی بھی معمولی نہیں ہوتی، بہت مضبوط ہوتی ہے، کوئی اسے تکلیف جو ہے وہ رہنے والے کو وہاں نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھتے ہیں تصویروں میں، سوشل میڈیا سب آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح جو ہے خشک لکڑیوں کو جو ہے آگ نے گھیر لیا، اور آنن فانن میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ 1000 سے زیادہ گھر جو ہے یہ آگ سے جل کر خاکستر ہو گئے، بالکل خاکستر ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور دیکھیے یہاں ایک اور بھی المیہ کہ یہی وہ ملک ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب، ابھی آئے تھے ایک صاحب امریکہ سے، مجھے کہنے لگے کیا وہاں پر انصاف ہے، کیا قانون ہے، کیا امن ہے، کیا وہاں پر سکون ہے؟ میں نے کہا سکون تو ہوگا، امن تو ہوگا، تم جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہو۔ امریکہ پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا ہے، پوری دنیا کو جو ہے چین سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ آخر اس کے ملک میں تو امن ہوگا ہی، اس کے ملک کے اندر تو جو ہے وہ دہشت گردی کہاں ہوگی؟ سارے دہشت گرد تو پوری دنیا میں اس نے تیار کیے ہوئے ہیں، اس نے بھیجے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کیسا اللہ کا عذاب، یہ کہتا تھا ہم فلسطین کو جلا دیں گے، ہم غزہ کو مٹا دیں گے، ہم بیت المقدس کی معاذ اللہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آج آپ دیکھیے اس جدید ملک کے اندر جو ہے ایک طرف برف باری انہیں تباہ کر رہی ہے، ایک طرف جو ہے آگ کا اتنا بڑا عذاب آیا کہ 1000 سے زیادہ مکان جو ہے وہ جل گئے، وہ خاکستر ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ رب کریم جب ڈھیل دیتا ہے تو ڈھیل پہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل پہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ رسی کھینچتا ہے تو مرنے والا پانی بھی نہیں مانتا، وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ملک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ہندوستان کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لے۔ کشمیر کے اندر کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہندوستان کے پاس یہ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کشمیر میں دہشت گردی کرے۔ یہ سارے کا سارا یہ پروگرام جو ہے یہ یہود کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ سارے پیسے وہاں سے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کشمیر میں بھی ظلم ہو رہا ہے، آج فلسطین میں بھی ظلم ہو رہا ہے، آج شام میں بھی ظلم ہو رہا ہے، آج یمن میں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے جو دنیا بھر کے اندر دہشت گردی؟ اب اس ملک کو سوچنا چاہیے کہ آج وہ تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے، آج وہ
بربادی کے دانے پر کھڑا ہے کہ جس نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، جس نے مسلمانوں پر بمباریاں کی، ہماری پیاری پیاری بچیاں اللہ اللہ وہ ماں باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہی، ملبہ ایسا ہے کہ بیچارے نکالنے کے لیے چاہتے ہیں تو کوئی مشین نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پتھر ہٹا رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ان کے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھول سے بھی خوبصورت وہ فلسطینی بچے، اللہ اللہ کبھی ہم دیکھیں تو خدا کی قسم جو ہے عزیزان گرامی ہماری آنکھیں نم ہو جائیں۔ آپ سوچئے ہمارا بیٹا ہوتا، ہماری بیٹی ہوتی، دنیا سے چلی جائے، بیماری کی حالت میں بھی ہمیں صبر نہیں آتا، ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ ہم اگر کسی کا سنتے بھی ہیں کہ فلاں کی بچی کا انتقال ہو گیا، ہمارے دل کے اندر درد سا اٹھتا ہے، غم کی کیفیت آتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے ان فلسطینی بچیوں کے اوپر، وہ فلسطینی بچے جو خدا کی قسم اللہ اکبر اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں خون سے رنگے ہوئے دم توڑ رہے ہیں، جن کے ٹکڑے ٹکڑے، ایک پاؤں ادھر بکھرا ہوا ہے تو سر ادھر ہے، دھر ادھر ہے۔ اللہ اکبر، کیا ایسا ظلم ہوتا ہے، کیا ایسا بھی خدا کی قسم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ ظالم بے غیرت ہمارے اسلامی حکمران جو مزے سے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو ٹھاٹ سے خوب کھاتے پیتے ہیں اور لوٹ خسوٹ کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کو غیرت ایمانی دے۔ یہ ظالم جو ہے کیوں نہیں بولتے، یہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ میرے مسلمانوں انہیں سب پتا ہے، ان کی ایجنسیاں بہت مضبوط ہے، یہ جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا، فلسطین کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ اپنے جبوں میں چپ کر بیٹھے ہیں، یہ اپنے محلات کے اندر اپنے عالیشان مکان میں چپ کر بیٹھے ہیں۔ ارے چپ کے بیٹھ جاؤ، مزے کرو، لیکن یاد رکھنا کل نفس ذائقۃ الموت، موت آئے گی اور تمہارا جو ہے سب کچھ تباہ کر کے جائے گی، اور اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ جو تم نے اسلام کے ساتھ غداری کی ہے، جو تم نے قرآن کے ساتھ غداری کی ہے، نبی رحمت کی مقدس اللہ اکبر دین کے ساتھ غداری کی ہے، اس وقت پتا چلے گا۔ آج دنیا کو دیکھ لینا چاہیے کہ دہشت گرد ملک پر اللہ کا کیسا عذاب آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح گھیرے میں لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آگ جو ہے خشک لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے، تو ہمارا موضوع ہم پھر وہیں آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسی بیماری جو تم سے پہلے دیگر امتوں میں بھی تھی، بڑی بڑی امتوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی، اور ایسی بیماری کہ جو تمہاری ساری نیکیوں کو ایسے ختم کر دے، ایسے بھسم کر دے جیسے خشک لکڑی کو آگ کر دیتا۔ وہ کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 4903، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں حسد سے بچو، حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ساری نمازیں گئی، سارے روزے گئے، ساری عبادتیں گئی، کیوں؟ ہم نے حسد کیا۔ اور ابلیس کا ایک قول جو صوفیہ بیان کرتے ہیں، ابلیس کہتا ہے کہ میں نے کن باذن اللہ کہہ کر مردے زندہ کرنے والے پائے کے اولیاء کو حسد کے ذریعے تباہ کر دیا۔ جو یہ کہتے تھے کن باذن اللہ تو مردے کھڑے ہو جاتے تھے، ابلیس کہتا ہے میں نے حسد کے ذریعے ایسے ایسے کاملین کو تباہ و برباد کر دیا۔ عزیزان گرامی، امام علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ حسد اور بغض یہ نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور حسد کرنے والا ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی نیکیاں ضبط ہو جائیں۔
یا حسد اور بغض رکھنے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں جس سے یہ حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور پھر اس کے پاس کچھ نہیں، وہ خالی ہاتھ ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، آج آپ دیکھیے ہمارے اندر ایک دوسرے میں کتنا بغض ہے، کتنا حسد ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا، پھلتا پھولتا آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا، فوراً جلن ہوتی، ہمیں پتا چل جائے کہ فلاں آدمی نے اتنے لاکھ کی گاڑی لی ہے، فوراً حسد، فلاں آدمی نے چونا بھٹی میں رہتا تھا، اس نے بہترین جو ہے سولجر بازار میں فلیٹ لیا، حسد شروع، ہمارا بھائی کاروبار اس کا بڑھ رہا ہے، بغض حسد شروع، ہم ایک دوسرے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارے اندر بغض ہے۔ آج سندھی جو ہے مہاجر کو پسند نہیں کرتا، مہاجر پنجابی کو پسند نہیں کرتا، پنجابی بلوچ کو نہیں کرتا، یہ حسد، یہ بغض جو ہے اس نے آج ہمارے ملک کو بھی تباہ کر دیا۔ میں کبھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اگر کبھی جنگ ہوئی دشمنان اسلام سے تو باہر کے دشمنوں سے تو بعد میں لڑیں گے، پہلے آپس میں قوم پرستی کی وجہ سے ہم ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہوں۔ آپ نے نہیں دیکھا گزشتہ دنوں نمائش چورنگی کے اوپر کیا نعرے لگے؟ معاذ اللہ پاکستان مرد آباد، اس کے نعرے لگے۔ آپ بتائیے کوئی غیرت مند پاکستانی یہ برداشت کرے گا کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے، جس ملک سے عزت ملی، آج اسی ملک کا خا کر وہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے؟ جے ڈی سی کے باہر بیٹھ کر یہ شیعہ حضرات کے جن پر ایران کا ہاتھ ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا اور ایجنسیوں سے اب بھی کہوں گا کہ جو حضور کے صحابہ کے نہیں وہ کبھی نہ ہمارے ہو سکتے، نہ ہمارے ملک کے وفادار ہو سکتے۔ جو اپنی ماں حضرت بی بی عائشہ کو منبر پر بیٹھ کر جو ختمل گالی دیتا ہے وہ کبھی دین کا، ملک کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی بھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ جو صدیق اکبر کو گالیاں دے، فاروق اعظم کو تو ہم ہمیشہ کہتے تھے بڑی بڑی ایجنسیوں سے کہ ہاتھ مضبوط رکھنا، اور آج آپ دیکھیے جب ہاتھ مضبوط کیا گیا پارا چنار کے اندر تو اندر سے آواز نکلی، دو نا اسلحہ واپس، کیوں نہیں دیتے؟ نہیں دیں گے، سنیوں پر استعمال جو کرنا ہے، سنیوں پر اپنا روب چلانا ہے، یہ بات دور چلی جائے گی۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ آج اس ملک کے اندر رہ کر بھی لوگ بغض اور حسد کا شکار ہیں، اور ایسی خطرناک یہ لعنت الامان والحفی، یہ حسد اور بغض کے سامنے والے پر جادو کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، سامنے والے پر کالا علم کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شواہد میرے سامنے ہے کہ بھائی نے بھائی پر تو کیا، بھائی نے بہن پر تو کیا، بہن نے بھائی پر کیا، آج یہ عالم ہے کہ والدین اپنی اولاد پر جادو کروا رہے ہیں، آج یہ عالم ہے کہ والدین اپنی اولاد پر کالے علم کروا رہے۔ خدا کی قسم بتائیے قیامت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا وقت بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب بغض ہے، یہ سب جلن ہے۔ سامنے والے کو دیکھ کر ہم اس سے ہاتھ نہیں ملاتے، سلام نہیں کرتے، یہ دل کے اندر سب کے ایک مفتی بیٹھا ہے، پوچھئے کیا حسد اور بغض نہیں ہے؟ کیوں تمہیں آج سامنے والا پسند نہیں ہے؟ اس لیے کہ تمہارے اندر اس کے لیے حسد ہے، بغض ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، جس نے سلام میں پہل کر دی وہ تکبر سے بری ہو گیا، وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ جس نے اپنا سامان خود اٹھایا،
وہ تکبر سے بری ہو گیا. نہیں آج میں کیوں کروں سلام, یہ کرے سلام, یہ آئے گا میں کیوں جاؤں اس کے پاس, یہ آئے گا میرے پاس, یہ اس کی اوقات کیا ہے. آج حسد اور بغض نے جو ہے ہمیں کس دانے پر کھڑا کر دیا, لیکن افسوس نیکیاں ساری ختم ہو جاتی. اتنی ہم جمع کر کے رکھتے, اتنی دیر مسجدوں میں بیٹھ کر, اور حسد کے ذریعے یہ ساری نیکیاں ہماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. اب آئیے عزیزان گرامی, ایک اور بیماری کہ جس کا آقا کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ذکر کیا, اور وہ بیماری بھی آج کل بڑھتی ہی چلی جا رہی. جامع صغیر کی حدیث پاک, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کا گلدستہ جمع کیا. حدیث نمبر 2074. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کر دیتی. خود پسندی کیا ہے؟ خود پسندی یہ ہے کہ اپنی خوبی کو خود اپنا ہی کمال سمجھنا. ارے میرے اندر گٹس ہیں, میرے اندر عقل مندی ہے, میرے اندر ہوشیاری ہے, اس کو کہتے ہیں خود پسندی. میں کسی سے مشورہ کیوں لوں؟ مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ مجھ سے مشورہ لیں. یعنی اگر کسی کے اندر یہ بات آ جائے کہ جو بھی میرے اندر کمال ہے یہ سب میرا ہے, یہ سب میری فقاہت ہے, میری دانش مندی ہے, میری عقل مندی ہے, میری ہوشیاری ہے, یہ سب جو ہے میری دانش مندی ہے, تو سمجھ جانا کہ ہم خود پسند ہو گئے. خود پسندی آقا فرماتے 70 سال کے اعمال برباد کر دے. وہ فرمایا کہ میں کسی سے مشورہ کیوں لوں؟ آج آپ دیکھیے کوئی تیار نہیں. رب کریم اپنے حبیب سے فرماتا یشاورہم, فرماتا ہے محبوب آپ تو ایسے ہیں کہ کائنات کی عقلیں اور کائنات کی سمجھ آپ کی عقل پر قربان ہو جائے. لیکن فرمایا نہیں محبوب, یہ جو تمہارے دو ساتھی بیٹھے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں ہاتھ کی طرف حضرت عمر, محبوب ان دو پیاروں سے مشورہ کیا کرو, کوئی بھی کام کرو. محبوب آپ سے بڑھ کر تو کوئی عاقل ہے ہی نہیں, لیکن محبوب تمہارا رب کہتا ہے کہ ان دونوں کو اعتماد میں لیا کرو, ان دونوں سے مشورہ لیا کرو. اور حقیقت میں عزیزان گرامی یہ خاص طور پر جہاں جہاں بھی تنظیمیں قائم ہے, جہاں جہاں ادارے قائم ہیں, مساجد قائم ہیں, کمیٹیاں قائم ہیں, یہ ضروری ہے کہ آپس میں سب کو اعتماد میں لے کر مشورہ کر کے آدمی کام کرے. میرا ایک تجربہ یہ 2003 کا, اس کے بعد سے میں نے ابھی تک توبہ کی. 2003 میں ہم ایک رسالہ نکالتے تھے, اس میں مشاورت کے لیے ہم نے تقریباً 8 افراد کو رکھا, مجھ سمیت 8 افراد تھے کہ بھائی کون سا موضوع لگے گا, کون سا نہیں لگے گا, کون سا اشتہار لگے گا, اشتہار کے کتنے پیسے. اب کیا ہوا, یہ ہم نے مشاورت کمیٹی بنائی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جلد بازی کا معاملہ تھا, میں نے اکیلے فیصلہ کر کے ایک اشتہار لے لیا. اب جب یہ اشتہار آیا چھپ کر تو جتنے میرے ساتھ تھے وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیسے لگا. کہیے, میں نے کہا آپ نے پوچھا نہیں, آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا, آپ نے ایسے ہی فیصلہ کر دیا. آپ یقین کریں انہوں نے کیا کہا مجھ سے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ نے ہم سے بغیر مشورے کے کیا, اب آپ ہی کریں, ہماری آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو میں اس دن سمجھا کہ کسی ادارے, کسی تنظیم, کسی کمیٹی کے اندر اگر کوئی ایک آدمی دوسروں کے بغیر پوچھے فیصلہ کرتا ہے تو باقی سب کے دلوں میں میل آتا ہے, ان کے دلوں میں میل آتا ہے, اس کی عزت کم ہوتی ہے سارے لوگوں کے سامنے کہ اس نے تو ہم سے پوچھا ہی نہیں.
ہمیں قابل ہی نہیں سمجھا. تو میں اس وقت 2003 کے بعد سے توبہ کی، مولا اتنا سا بھی کام کروں گا تو اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لے کے کروں، ورنہ نہیں کروں گا. دیر ہو جائے بیٹھ جاؤں. آج آپ دیکھیے کمیٹیوں میں کیوں فساد ہے. میں جاتا ہوں، آپ یقین کریں، میں نے بولا یہ تم مشورہ لینے آئے ہو؟ کہا حضرت آپ مشورہ دیں. تو میں نے کہا یہ کمیٹی کا ہے؟ کہا 4 ناراض ہیں 2 آئے ہیں، 5 ناراض ہیں 3 آئے ہیں، 2 ناراض ہیں 3 آئے ہیں، تو باقی کیوں ناراض؟ میں نے کہا تم نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا ہوگا. ان کے دلوں میں بات آتی رہی یہاں تک کہ وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے کہ جب تم ہی سب کچھ ہو تو ہمارا کوئی کام نہیں. تو یہ عزیزان گرامی انسان کو خود پسندی کی طرف لے جاتا کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا، میں بہت عقل مند ہوں، کیا ضرورت ہے مشورے کی، کیا ضرورت ہے کسی کو پوچھنے کی. نہیں، یہ آپ اپنے ساتھیوں کے دل میں بغض پیدا کر رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں. اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اور میں لوگوں یہ کہتا ہوں کہ آپ گھر کے اندر بھی یہ جو گھر کا بڑا ہے یہ اپنے تمام گھر والوں کو اعتماد میں لے، کیونکہ عقل کل کوئی نہیں ہے، عقل کل کوئی نہیں. اور جو عقل کل سمجھے تو آقا فرماتے یہ خود پسندی ہے، اور خود پسندی 70 سال کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے. عزیزان گرامی وقت کم ہے تو آخری ایک بات کہ جو ہماری نیکیوں کو عزیزان گرامی تباہ و برباد کر دے اس کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں. یہ حدیث پاک عزیزان گرامی غمز العیون البصائر والیوم 3 پیج نمبر 190 پر فرمایا کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے اعمال برباد کر دیتا. جو مسجد میں دنیا کی بات کرے، شرعی بات کا نہیں کہہ رہا. آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں، پوری داستان بیان کرتے تو علاج کے لیے آتے، وہ مشورہ لینے آتے، وہ وظیفہ لینے آتے، تعویذ بیٹھ کر دنیاوی باتیں. اس کا آپ کو تجربہ کب ہوگا؟ جب آپ میمن مسجد میں یا بڑی مسجدوں میں نکاح میں جائیں گے. آپ دیکھیے گا اندر نکاح ہو رہا ہے اور باہر سین میں بیٹھ کر نواز شریف نے یہ کہا، بے نظیر نے یہ کہا، زرداری نے یہ کہا. تو خدا کے بندے تو ادھر نکاح میں آیا یا سیاست کرنے آیا؟ تو ادھر نکاح میں شامل. یہ بیٹھ کر آپ خود دیکھ لیں، میری بات اگر غلط ہو تو آپ خود دیکھ لیں کہ نکاح میں آتے ہیں مسجد میں کاروبار کر رہے ہیں. اور یہاں تو میں دیکھتا ہوں فون آتا ہے تو ایسے بات کر رہے ہیں مسجد میں جیسے اپنے باپ کے بیڈ روم میں بیٹھے ہیں. وہ خدا کے بندے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اونچی آواز بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ جائیں گورنر ہاؤس ایسے بات کرے، ایسی تھپڑ مار کے نکالے گا گارڈ، دفع ہو جائے ادھر سے. یہ تیرے باپ کا بیڈ روم نہیں ہے، یہ گورنر ہاؤس ہے، یہ مسجد. اس پر لاکھوں گورنر ہاؤس قربان ہو جائیں، یہ میرے اللہ کا عظیم گھر ہے. یا ہمیں کوئی تعظیم نہیں، کوئی ادب نہیں، چیخ رہے ہوتے زور زور سے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں یہ کرسیاں ہیں اسے بھی ایسے رگڑتے ہو، یہ بھی مسجد کی بے ادبی ہے. ایسے اٹھا کر رکھو، نہیں اٹھا کسی اور کو بلاؤ، بھائی یہ رکھتے. ایسے ٹیبلیں رگڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کرسیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہو رہا؟ یہ اللہ کے گھر کی بے ادبی. کیا نقصان ہوگا؟ یہ دیکھیے متقفین آتے، ان کو ہم خاص کہتے کہ تم نیکیاں کمانے آتے ہو، یہاں پر دنیا کو چھوڑ دو. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کمانا تو کجا، دنیا کی باتیں یہاں کرتے ہیں، موبائل پر لگے ہوتے ہیں، جاتے ہیں تو گناہوں کے گٹھرے مسجد سے لے کے جاتے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی گفتگو. آقا کریم علیہ السلام فرماتے، امام ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا مصنف میں، فرمایا کہ جس نے مسجد میں دنیاوی بات کی تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ قرب قیامت میں آئیں گے، قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے. میرے غلاموں تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا، کیونکہ ان کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ سے ان کا کوئی کام نہیں ہے. ان کا کام صرف دنیا سے ہے
ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ عزیزانی گرامی، یہ سب میں نے اس لیے باتیں کی کہ اتنی محنت سے ہم نیکیاں کرتے ہیں، اتنی محنت سے ہم اعمال کرتے ہیں، ایسی ٹھنڈک میں فجر میں اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اور اگر ہم حسد کرتے رہیں، ہم بغض کرتے رہیں، ہم جو ہے مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے رہیں، ہم جو ہے کسی سے عزیزانی گرامی احسان کو جتاتے رہیں، تو پھر ہماری نیکیاں یہ تباہ ہو جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی۔ مجھے آپ ہم سب کو نیکیاں بچانا چاہیے، مسجد کی تعظیم کریں، زور زور سے ادھر نہ ہنسیں، نہ ادھر جو ہے وہ خوش طبعی کریں، پیار سے محبت سے جو ہے ادب کے ساتھ اس اللہ کے گھر میں آئیں، نماز پڑھیں، ہاتھوں کو یعنی پانی والے ہاتھوں کو مسجد میں نہ جھاڑیں، اچھی طرح وضو خانے پر ہی جو ہے وہ آپ کھڑے ہو کر پانی پہنچ لیں، چپل ادھر ادھر نہ رکھیں۔ کیا ہم اپنے گھروں میں ایسے چپل گھس کے لے جاتے ہیں؟ نہیں، ایک جگہ پر رکھتے ہیں، وہاں رکھیں، ادب کریں، اسی سے انشاءاللہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی۔ رب کریم سے دعا ہے، رب کریم ہم سب کو نیک اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے بچائے۔ انشاءاللہ بروز پیر عشاء کی نماز کے بعد ہماری اسی مسجد میں ماہانہ 11ویں شریف ہوگی، 1 گھنٹے کی ہماری محفل ہوگی۔ خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہے، تمام بھائی ضرور شرکت فرما۔